السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ الانفال کی جن آیات کا مطالعہ کریں گے وہ آیت 71 سے لے کر 75 تک کی آیات ہیں۔ آج ہم سورۃ الانفال کے اختتام کی طرف ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن یُرِیدُوا، اور اگر وہ ارادہ کریں گے، خیانتک، آپ سے خیانت کا، فقد، پس تحقیق، خانوا، انہوں نے خیانت کی، اللہ تعالیٰ سے، من قبل، اس سے پہلے، فَأَمْكَنَ، تو اس نے قابو میں دے دیا، منہم، انہیں، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم، بہت علم والے ہیں، حکیم، بہت حکمت والے ہیں۔ ان جنگی قیدی کا اظہار اسلام سے آپ کو دھوکہ دینا مقصود ہو تو بھی کوئی بات نہیں، آپ ان پر اعتماد کریں، کیونکہ اس قسم کے لوگ پہلے بھی اللہ تعالیٰ سے بدعہدی کر چکے ہیں۔ اس سے مراد بنی ہاشم کے وہ لوگ جنہوں نے ابو طالب کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کا عہد کیا تھا اور قسمیں بھی کھائی تھیں، پھر انہی میں سے کچھ لوگ کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑنے آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی اور وہ آپ کے قیدی بن گئے۔ اگر اب بھی یہ بدعہدی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ نہیں سکیں گے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، بِأَمْوَالِهِمْ، اپنے مالوں کے ساتھ، وَأَنفُسِهِمْ، اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے آووا ونصروا، پناہ دی اور مدد کی، اولئک، یہی لوگ ہیں، بعضهم، ان کا بعض، اولیاء، دوست ہے، بعضن، بعض کے، الذین، اور وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائے، ولم، اور نہیں، یہاجروا، انہوں نے ہجرت کی، ما، نہیں ہے، لکم، تمہارے لیے، من ولایاتہم، ان کی دوستی میں سے، من شیئن، کوئی بھی چیز، حتیٰ، یہاں تک کہ، یہاجروا، وہ ہجرت کر جائیں، وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ، اور اگر وہ مدد مانگے تم سے، فی الدین، دین کے معاملے میں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تم پر لازم ہے مدد کرنا، الا، مگر، عَلَىٰ قَوْمٍ، اس قوم کے خلاف، بَيْنَكُمْ، تمہارے درمیان، وَبَيْنَهُمْ، اور ان کے درمیان، میثاق، پختہ معاہدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ، بما، اس سے جو، تعملون، تم عمل کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے۔ سورۃ انفال کے آخر میں ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان 4 قسم کے تھے۔ پہلے وہ جو پہلی ہجرت کرنے والے مہاجرین ہیں، دوسرے انصار مدینہ، تیسرے وہ مومن جنہوں نے ہجرت نہیں کی، اور چوتھے وہ جنہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد ہجرت کی ہے۔ ان الذین آمنوا وہاجروا، اس سے مراد کیا ہے؟ اولین مہاجرین جو سب سے افضل ہیں۔ والذین آووا ونصروا، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ انصار ہیں، ان کی فضیلت بھی بے شمار ہے، مگر اس بات پر اتفاق ہے کہ مہاجرین انصار سے افضل ہے۔ اولیاء بعض، اولیاء سے مراد دوست، حمایتی اور مددگار ہے، اور ایک دوسرے کے وارث بھی۔ دوسرے مفہوم کی طرف اس کا اشارہ ہے، اس بھائی چارے کی طرف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مہاجرین اور انصار کے درمیان قائم کیا تھا، جس کی بنا پر جاہلیت کے رواج کے مطابق آپس میں بھائی بننے والے ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے۔ الذین آمنوا ولم یہاجروا، یہ اس عہد کے مسلمانوں کی تیسری قسم ہے۔ دارالاسلام قائم ہونے کے بعد اس کی طرف ہجرت نہ کرنے والے اور کفار کی غلامی میں رہنے پر قناعت کا مطلب کہ ان کا ایمان کچا ہے، یہ لوگ جہاد میں حصہ لے ہی نہیں سکتے، اس لیے ان کے ساتھ پہلے 2 فریقوں جیسی دوستی اور حمایت کسی بھی طرح نہیں ہو سکتی جب تک یہ لوگ ہجرت نہ کریں۔ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، کافر ان پر ظلم کر رہے ہوں تو وہ تم سے مدد مانگے تو تم پر انہیں ظالموں کے پنجے سے چھڑانا فرض ہے۔ الا علی قوم بینکم و بینہم،
یعنی اگر تمہارا کفار سے کوئی معاہدہ ہو آپس میں ایک دوسرے سے، پھر تم جنگ نہیں کرو گے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بعضهم ان کا بعض، اولیاء مددگار ہے، بعض کے، الا اگر نہیں، تفعلوہ تم کرو گے ایسا، تکن ہوگا، فتنہ فی الارض زمین میں، وفساد کبیر اور فساد بہت بڑا۔ کافر آپس میں خواہ جتنی بھی دشمنی رکھتے ہوں تمہارے خلاف، سب کے سب ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ کافر ہی کا دوست ہے، مسلمان کا نہیں ہے، اس لیے مسلمان اور کافر آپس میں دوستی اور مدد کا رشتہ کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تفعلوہ، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر تم لوگ ایسا کرو گے، دوستی، حمایت اور محبت کافروں سے رکھو گے اور قطع تعلق نہیں کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے آووا ونصروا پناہ دی اور مدد کی، اولئک یہی لوگ ہیں، ہم المؤمنون حقا جو مؤمن ہیں سچے، لہم ان کے لیے مغفرۃ بخشش ہے، ورزق کریم اور رزق ہے عزت والا۔ اس آیت میں مسلمانوں کے پہلے دو گروہوں یعنی مہاجرین اول اور انصار کی تعریف فرمائی ہے۔ ان کی تعریف اس آیت میں تین طرح سے کی ہے۔ پہلے تو یہ کہ یہ لوگ ایمان، ہجرت اور جہاد اور اہل ایمان کو جگہ دینے اور نصرت کی وجہ سے پکے مؤمن ہیں۔ دوسرا ان کے لیے عظیم مغفرت اور بخشش ہے، اور تیسرا ان کے لیے رزق کریم ہے۔ والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، من بعد اس کے بعد، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، معکم تمہارے ساتھ، فاولئک پس یہی لوگ ہیں، منکم تم میں سے، وَأُولُو الْأَرْحَامِ اور رشتوں والے، بعضهم ان کے بعض، اولیاء زیادہ قریب ہیں، ببعض بعض کے، فی کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، بکل شیء علیم ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ اس آیت میں مسلمانوں کے چوتھے گروہ کا ذکر ہے جنہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد یا بدر کے بعد جب اسلام ایک طاقت بن گیا، ایمان لا کر ہجرت کی۔ یہ لوگ بھی مہاجرین اولین اور انصار کے ساتھ شمار ہوں گے، اگرچہ سبقت کی وجہ سے پہلوں کا درجہ ان سے مقدم ہے، اور جو پہل کرنے والے ہیں وہی آگے بڑھنے والے ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ آئندہ سے میراث دینی بھائی چارے کی بنا پر نہیں بلکہ رشتہ داری کی بنا پر تقسیم ہوگی، جیسا کہ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان لوگوں میں بھائی چارے کو قائم کیا تھا تو یہ بھی فرض تھا کہ ایک دوسرے کا ان کو وارث بنایا جائے۔ وہ آیت منسوخ ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب میراث جو ہے وہ دینی بھائی چارے پر نہیں بلکہ رشتہ داری کی بنا پر تقسیم ہوگی۔ ان اللہ بکل شیء علیم وہی جانتا ہے کہ کس کا حق پہلے اور کس کا بعد میں ہے، لہٰذا اس کے تمام احکام سراسر علم و حکمت پر مبنی ہیں۔ یہ تھیں آج کی آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کو مزید غور و فکر سے پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔